اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عوام کی گفتگو چل رہی ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عوام کی مرضی۔ چونکہ یہ لفظ بہت اٹ از بینگ تھرون اراؤنڈ فار ڈیکیڈس کہ یہ عوام کی یہ مرضی ہے اور عوام کی مرضی کے مطابق یہ کام کیا جا رہا ہے اور عوام نے یہ کہا ہے اور عوام نے یہ چاہا ہے اور عوام کا یہی انٹینٹ ہے اور عوام کی یہی خواہش ہے کہ یہ کر دیا جائے اور لہذا ہم یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ صرف گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں چلتا، یہ اس سے نچلے کئی لیولز پہ بھی چلتا ہے۔ یعنی جب کوئی فیشن ہاؤس یا کوئی ٹیکسٹائل ہاؤس کوئی بیکار قسم کے ڈیزائن جب مارکیٹ میں دیتے ہیں اور جب انہیں کویسچن کریں کہ یار یہ کیا آپ لوگوں نے کلر سکیم بنائی یا کیا ڈیزائن دیا، تو کہتے ہیں جی یہ لوگ یہی پسند کرتے ہیں، یہ لوگوں کی چوائس ہے، یہ عوام کی مرضی ہے کہ یہی چاہیے ان کو۔ تو وہ ہر کوئی عوام پہ ڈال چھوڑتا ہے، بیچارہ وہ بیچارے نہیں ہیں، عوام بیچارے ہیں کہ جن پہ ہر کوئی ڈال چھوڑتا ہے کہ جی عوام کی یہ مرضی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے نا، اس کی شکلیں دیکھ لیجئے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن کئی طرح کے ہوتے رہے ہیں، لوکل باڈیز کے بھی ہوئے ہیں کسی وقت میں۔ اس سے پہلے یعنی میں ایوب خان کے دور سے شروع کروں تو انہوں نے ایک بی ڈی ممبر، یہ بیسک ڈیموکریسی ممبر کا جو کانسیپٹ دیا تھا، تو بی ڈی ممبرز کے الیکشن ہوئے، پھر بی ڈی ممبرز نے پریزیڈنٹ کو ووٹ دیے، یعنی عام لوگوں نے ووٹ نہیں دیے۔ they were not allowed to do that, they had to vote through their بی ڈی ممبرز۔ تو وہ بھی ایک الیکشن تھے۔ پھر اور کئی طرح کے الیکشن، یعنی پھر وہ ہم نے پریزیڈنشل سسٹم سے پرائم منسٹریل سسٹم پہ آ گئے، پھر اس کے مطابق پھر ہم نے اس کو یوں کر دیا، ایڈلٹ فرنچائز کر دیا کہ 18 سال سے اوپر کے لڑکے لڑکیاں سب، مرد حضرات خواتین جو ہیں وہ سب کے سب ووٹ کریں گے، اور کر رہے ہیں۔ اور کئی طرح کے الیکشن جیسے میں نے کہا نا، لیکن جو معروف شکلیں ہیں، فار ایگزامپل صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہے، قومی اسمبلی کے الیکشن ہے، اور ہر 4-5 سال کے بعد یا جب بھی کبھی ہوتے ہیں تو بہت زور شور سے، بہت جناب عوام کا ہر طرف ذکر ہوتا ہے۔ اور جو بینر بنائے جاتے ہیں ان کے نیچے، یعنی بینر پہ تو ان صاحب یا صاحبہ کا نام ہوتا ہے جو الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے نیچے ایک کونے میں لکھا ہوتا ہے اہلیان محلہ، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ پوسٹر یا یہ بینر اہلیان محلہ نے بنایا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے، آبویسلی بنایا انہوں نے خود ہی ہوتا ہے۔ یا سپورٹرز، نیچے لکھتے ہیں کہ سپورٹرز۔ اب ہمارے ہاں تو دیکھیے نا، جیسے امریکہ میں ہے کہ بڑا اوپن ہے نا، ٹرانسپیرنٹ ہے کہ پریزیڈنشیل الیکشن کے لیے ہر کینڈیڈیٹ فنڈنگ اکٹھی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی جیسے کل کی خبر تھی، بلکہ شاید آج کی خبر تھی صبح کی، کہ کملا ہیرس نے جب سے وہ ان کے بارے میں ہوا ہے کہ جی وہ جو بائیڈن نے وڈرا کر لیا اور کملا ہیرس کو آگے کر دیا، ابھی خیر ان کی آفیشیل نامینیشن تو ہوگی جب وہ کنونشن ہوگا، لیکن ایک طرح سے وہ نامینیٹ ہو گئے نا انفارملی۔ تو انہوں نے پہلے راؤنڈ میں $81 ملین کی فنڈنگ اکٹھی کر لی۔ ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی فنڈنگ اکٹھی فرما رہے ہیں، اور اب ان کا گیپ ذرا تھوڑا سا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بڑا اچھا پرفارم کر لیا ہے، وہ بھی بہت فنڈنگ اکٹھی کر رہے ہیں، تو ملینز آف ڈالرز آر کلیکٹڈ۔ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے لوگ دیتے ہوں گے، عام لوگ تو نہیں دیتے، لیکن جو کچھ خاص طرح کے لوگ ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہوں گے، اور خاص طور پہ ایسے گروپ جن کو بعد میں فائدہ لینا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہوں گے۔ جیسے انڈسٹریز ہیں نا، خاص طرح کی انڈسٹریز ہیں، ہو سکتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، کیونکہ یہ بات کبھی اوپن نہیں ہوتی۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں، کہ کل کوئی اسمبلی میں جائیں گے تو ہمارا انٹرسٹ واچ کریں گے، اور لیکن عام لوگ تو نہیں کرتے۔ ہم تو 10 روپے بھی چندہ نہیں دیتے۔ ہم جس پارٹی کی حمایت میں رات دن نعرے لگا لیں، کسی بھی پارٹی کی، ہم اس کو 10 روپے چندہ نہیں دیتے۔ ہم جلسے میں اس لیے تو چلے جاتے ہیں کہ شاید بریانی کی پلیٹ مل جائے گی وہاں پہ، ہم اس لیے ہرگز نہیں جاتے کہ ہم جا کے کوئی 10 روپے 20 روپے 100 روپے چندہ ڈالیں گے وہاں پہ۔ تو عوام کی مرضی کی جو گفتگو ہے، اس کو بھی میرا خیال میں کلیئر کر لیں ہم، کہ عوام کی مرضی کا اور جو فیصلے ہوتے ہیں اور جو حالات ہوتے ہیں ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے۔ لیٹس بی کلیئر اباؤٹ اٹ نا۔ یعنی آپ کا جو نمائندہ، میرا جو نمائندہ اسمبلی میں جاتا ہے، ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں، اس میں جو صاحب ایک پی ٹی آئی کے تھے فار ایگزامپل، اس حلقے سے
جس حلقے میں میرا بھی ووٹ تھا، وہ جیت گئے، اور وہ ریلیٹیولی ان نون آدمی تھے، اور ان کے مقابلے پہ دوسرے صاحب بڑے ویل نون آدمی تھے اور پرانے الیکشن لڑنے والے تھے۔ بہرحال اس کے باوجود وہ جیت گئے، جو ان نون صاحب تھے، غیر معروف آدمی تھے، اور جو وہ چونکہ پی ٹی آئی کے لیبل کے تحت تھے نا، نام تو نہیں تھا ایس سچ کوئی، لیکن پی ٹی آئی کا لیبل تھا، تو وہ کامیاب ہونے کے تیسرے دن انہوں نے پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب ان 70-75 ہزار لوگوں کا کیا ہے جنہوں نے ان کو ووٹ، عوام کی مرضی، یعنی وہ 70-75 ہزار عوام جنہوں نے اپنی مرضی کا اظہار کیا کہ ہم پارٹی ایکس کی وجہ سے آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، تو ان کی مرضی کدھر گئی؟ وہ تو سب غارت ہو گئی نا پھر ایک طرح سے۔ اسی طرح سے باقی پارٹیز کا حال ہے، وہ اپنی ایک تو صورت یہ ہے نا کہ وہ لوگ جو کہ کسی ایک خاص حلقے سے، کسی ایک خاص پارٹی کی طرف سے اور پاپولر سپورٹ کی وجہ سے، فرض کیجئے واقعی ان کو پاپولر سپورٹ مل جاتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ جو لوگ تو پارٹی کے باقاعدہ اس کے پلیٹ فارم سے لڑتے ہیں، ان کی تو مجبوری ہے، وہ چینج کر نہیں سکتے بعد میں، لیکن جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں نے جن عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کی مرضی تو بس غائب ہو گئی نا پھر ایک طرح سے۔ اچھا چلیے، آپ کی مرضی تھی، آپ نے ایکس وائی زیڈ کسی بھی پارٹی کے نمائندے کو آپ نے پسند کیا، آپ نے اس کو ووٹ دے دیا۔ اچھا اب چونکہ ہمارے ہاں کوئی ایس سچ کوئی مینیفیسٹو تو نہیں ہوتا، ہمارے ہاں کوئی منشور نام کی چیز نہیں ہوتی، کوئی پروگرام نہیں ہوتا کسی پارٹی کے پاس، نعرے ہوتے ہیں اور وہ نعروں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جو سب سے انٹرسٹنگ مجھے کلپ لگا اس کیمپین میں، وہ ہمارے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، انہوں نے کوئی 300 یونٹ غالباً فری بجلی دینے کا اعلان کر رہے تھے وہ اپنی کیمپین میں، تو ٹی وی کے اینکر نے ان کو کنفرنٹ کیا ٹی وی پہ کسی ٹاک شو میں کہ جی آپ نے یہ اعلان فرمایا ہے، ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے، آپ نے یہ اعلان کیا ہے تو آپ کو تو اندازہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، تو کیا پھر ہم خواب بھی نہ دیکھیں؟ یعنی یہ ہمارا منشور ہے کہ کیا ہم پھر خواب بھی نہ دیکھیں؟ تو یہ تو ہمارا یعنی منشور کا سسٹم ہے۔ اینی وے، آپ نے جناب، ہم نے ووٹ کیا، امیدوار کامیاب ہو گیا، وہ اسمبلی میں چلا گیا، اب اگلے 4-5 سال وہ آپ کو شکل نہیں دکھائے گا، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، ٹھیک ہے، بارنگ اے فیو پیپل جن کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ایک ہی حلقے سے، کوئی ان کا یعنی آبائی حلقہ ٹائپ ہے اور رورل بیک گراؤنڈ خاص طور پہ جہاں پہ وہاں پہ لوگ ایک سرٹن پریشر ایگزرٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم برادری سسٹم ہے نا، تو انہیں پتہ ہے اس کو ناراض کیا تو برادری کے 10,000 ووٹ چلے جائیں گے، اس پریشر کی وجہ سے وہ بات سن لیتے ہیں۔ اربن ایریاز میں کوئی نہیں سنتا، چونکہ یہاں کوئی پریشر نہیں ہے۔ آپ یعنی اگر آپ نے اربن ایریا میں 50,000 ووٹ دیا ہے تو اس کے باوجود اس 50,000 ووٹ کا اس امیدوار پہ کوئی پریشر نہیں ہے، تو وہ چلے گئے اسمبلی میں، اب وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ نہ آپ سے پلٹ کے بات کرتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کی مرضی کیا ہو سکتی ہے، نہ انہوں نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ آپ کی جو 50,000 جو لوگ جنہوں نے ووٹ دیا تھا ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کو کیا چاہیے، ان کے حق میں کیا میں کر سکتا ہوں، ان کے لیے کیا بہتری کی صورت ہو سکتی ہے، ان کے مسائل کم کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ اس کے سردرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے مسائل کچھ اور ہیں کہ اس نے اپنے جو الیکشن پہ پیسے لگائے تھے اس کو 10-12 سے ضرب دے کے ان کو کیسے ریکور کرنا ہے، اس نے اور ادھر ادھر فائدے کون سے ڈھونڈنے ہیں، اس نے اور نیٹ ورکنگ کیا کرنی ہے کہ اگلے بھی کچھ الیکشنز وہ سیکیور کر سکے، اس نے وزارت حاصل کرنے کے لیے کیا بھاگ دوڑ کرنی ہے، کوئی وزارت نہیں ہے تو چلیں کوئی کمیٹی کی سربراہی ہی مل جائے جس سے کوئی تو جھنڈا مل سکے نا، اور اس کے ساتھ کچھ پروٹوکول مل سکے، کوئی ایڈیشنل اس سے مراعات مل سکیں، تو عوام کی مرضی کدھر ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ سو لیٹس بی آنیسٹ ود آور سیلفس، ان کو تو چھوڑ دیجیے، ان کو آپ چینج نہیں کر سکیں گے، لیکن اپنی مرضی جو بھی آپ کی ہے اس کے بارے میں غلط فہمی میں مت رہیے، اور جو بھی نعرے آپ سنتے ہیں ان کو بھی آپ اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیجیے کہ وہ صرف نعرے ہیں اور ان نعروں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ آئندہ ہونے والی ہے فورسیبل فیوچر میں، چونکہ جتنے لوگ آئے ہیں کسی ایکسیپشن کے علاوہ سب نے یہی کیا ہے، اور جو نئے آنے والے ہیں
وہ تکلف بھی ذرا کم ہی کریں گے. آئی کین ایشور یو وہ ذرا زیادہ ہی کھلی گفتگو کر لیں گے. وہ پہلے ہی شاید آپ کو بتا دیں گے کہ جی ہم پہنچ جائیں گے تو ہم جو کریں گے وہی کریں گے ہم تو. اور لیجسلیشن تو خیر ویسے بھی ہمارے ہاں چونکہ ہمارے اکثر تو جو نمائندے ہیں وہ قانون کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, پڑھنا لکھنا بھی کم جانتے ہیں اور قانون کی باریکیاں تو بالکل نہیں جانتے. وہ تو جیسے ان کو کہتے ہیں ادھر کو وہ ووٹ ڈال دیتے. تو لہذا قانون بن جاتا ہے اور اس قانون پہ کہنے کو ایک میجورٹی نے اس کو پاس کیا ہوتا ہے, لیکن اس میجورٹی کو اس قانون کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا پاس کر دیا. تو لہذا عوام کی مرضی, میں تلخی سے بات نہیں کر رہا ہوں, میں بالکل آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کہ دس از ویئر وی آر. میں ہرگز یہ بھی سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ جی آپ پارٹیوں کو پسند نہ کریں. میں یہ بھی سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ووٹ نہ دیا کریں. ووٹ دیا کریں, ضرور دیا کریں, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. وہ رائے بعد میں کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ سب ایک بات کی بات ہے, لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار دیانتداری سے ضرور کریں. اور باقی جہاں تک معاملہ ہے نا, تو وہ ہمیں اپنے معاملات یوں کہہ لیجئے, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے معیشت کے ریفرنس سے بھی کہا تھا, وی نیڈ ٹو لک انورڈس بہت سا, اور ہمیں بہت ساری چیزوں کو اپنے اینڈ پہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہم ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے نا, حکومت میں تو جو مسائل ہیں وہ ہیں, لیکن عوام میں بھی تو بہت سے مسائل ہیں نا ان کے اپنے, ان پہ بھی غور کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ میں مزید بات بھی انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں ضرور کروں گا. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.